Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک انسان ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کے لیے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. سچ فرمایا اللہ نے جو بزرگ اور برتری والا ہے. جزاک اللہ حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو روزانہ تلاوت کلام پاک کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم حاضرین. باران رحمت میں میں 8ویں روزے کی نشریات ساتھ علی خان. السلام علیکم. میں آمنہ ملک حاضر ہیں. ناظرین مجھے لگتا ہے کہ آج علی ساری خواتین نے اپنے ہسبینڈز کو کہہ دیا ہوگا کیونکہ سنڈے ہے کہ آج ہم افطاری باہر ہی کریں گے. ارے نہیں آمنہ, انفیکٹ آج زیادہ تر لوگ گھر پر ہی روزہ کھولیں گے کیونکہ جیسے ہم سب جانتے ہیں آج ICC چیمپئنز ٹرافی 2017 کا بہت ہی دلچسپ میچ ہے. شاہینوں کا مقابلہ اپنے روایتی حریف ہندوستان سے ہو رہا ہے. بالکل, لیکن علی مقابلہ کی بات تو نہیں ہے. آئی تھنک ہماری سب کی دعائیں ہیں پاکستان کی کہ پاکستانی جیتے گا, لیکن مقابلہ ہو یا کچھ بھی ہو میچ بہت انٹرسٹنگ ہے. بالکل. آمنہ ابھی تو سٹارٹ ہوئے کچھ ہی وقت ہوا ہے اور پاکستانی ٹیم کو بھرپور سپورٹ ہم مغرب بعد ذرا میچ والی فیل کے ساتھ لائیں گے. ابھی ذرا باران رحمت میں اللہ کی ایک خاص رحمت جسے رزق کے حلال کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ ڈسکشن شروع کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں حلال کمانے والا بڑا پسندیدہ ہے اور حلال روزی میں ہی برکت ہے. رزق حلال کے مینز جو معنی ہیں وہ ہیں lawful earnings. رزق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 17واں نام ہے. الرزاق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بہت بڑا روزی دینے والا. سبحان اللہ. یعنی آمنہ اللہ جتنا کریم ہے اسی طرح ہم کو نوازتا بھی ہے. حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے. اللہ نے ہمیں شعور دیا
تاکہ ہم حلال اور حرام میں تمیز کر سکیں۔ حلال روزی کی تلاش و فکر حدیث پاک میں فرض بتائی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی اس حلال روزی میں سے دوسروں کی مدد کی جائے، اپنے صدقہ، زکوٰۃ، ان سب میں ان کو یاد کیا جائے۔ بے شک حلال رزق عین عبادت ہے، اور ہم سب انہی حلال پیسوں سے جو ہم کماتے ہیں کوک باٹل آف چینج کے لیے ہمیں ڈونیٹ بھی کرنا چاہیے۔ حلال رزق کمانا عبادت ہے، لیکن اسی رزق کو حلال طریقے سے خرچ کرنا بھی ایک عبادت ہی ہے۔ یعنی آپ نے جو کمایا اس کو نیک کاموں میں خرچ کیجیے۔ بالکل، اور وہ نیک کام کیا ہیں، کس طرح کرنے چاہیے، ہمیں یہ حلال کمائی کیسے استعمال کرنی چاہیے، یہ سب ہمیں بتائیں گے ہمارے علماء کرام۔ لیکن اس سے پہلے علی ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے۔ بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے علماء کرام یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ کہیں مت جائیں، ہمارے ساتھ رہیں برہنِ رحمت۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں برہنِ رحمت میں۔ جیسے علی اور میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم حلال روزی پہ بات کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے پوچھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں صحیح تفصیلاً بتا سکتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم، رمضان بہت مبارک ہو آپ کو، پہلے دن ملاقات ہو رہی ہے ہماری آج۔ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ قمر عباس نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی، تو حلال روزی پہ بات ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب، حلال روزی پہلے تو بتائیں، حلال روزی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اسلام میں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کلوا حلالا طیبا، وقال اللہ تعالی مقاما آخر احل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا، کلو کھاؤ حلالا طیبا، طیب چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں حلال کی ہیں۔ ایک آیت کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ باطل طریقے سے کمایا ہوا مال مت کھاؤ۔ پھر اللہ شاہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے خرید و فروخت کو حلال کر دیا ہے، اور ہم نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہر حلال چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت دی ہے، ہر حلال چیز میں۔ یہاں تو آپ کمائی کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہر حلال چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت دی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں، اور برکت اور رحمت ہوتی ہیں تو پھر اس جگہ پہ سکون نازل ہوتا ہے۔ ایک پورا ایک سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم امریکہ کا کلچر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو کیپٹلزم ہے، آج دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کمیونسٹ جو سسٹم تھا، دنیا اس کے بھی خلاف ہوئی۔ تو دنیا ایسا سسٹم چاہتی ہے کہ جہاں سود نہ ہو، جہاں کسی کا مال چھینا نہیں جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا ایک سسٹم ہمیں عطا فرمایا۔ حلال چیزوں کیسا ہے کہ مدینے کے اندر ابو رافع یہودی تھا، اس نے ایک بہت بڑا بازار لگایا تھا، اور وہاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو خرید و فروخت سے روکتا تھا۔ بہت سارے اصحاب رسول اللہ کے نبی کے دربار میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو رافع یہودی ہمیں خرید و فروخت نہیں کرنے دیتا، حلال طریقے سے کمانے نہیں دیتا۔ کیا کرتا ہے؟ وہ سود، وہ قیمتیں بہت زیادہ جو ہے وہ انکریز کر دیتا ہے۔ علی بھائی ذرا سوچیے گا آج کے معاملات، وہ قیمتیں بہت زیادہ انکریز کر دیتا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی کرواتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تو آؤ، محمد اپنا بازار لگاتا ہے۔ روم کے عیسائی آتے ہیں، فارس کے مشرک آتے ہیں، اور پہلے جاتے ہیں ابو رافع کی بازار میں، اور پھر آتے ہیں محمد رسول اللہ کے بازار میں۔ وہاں ظلم ہے یا محبت ہے، وہاں سود ہے یہاں قرض حسنہ ہے۔ وہ تمام چیزیں جب ایک بندہ یہاں آتا ہے، یا رسول اللہ کا اخلاق ہے، اور وہ پھر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے، انشاءاللہ پورے پروگرام کے اندر یہ بیان ہوگا سسٹم پر۔ جی قمر صاحب، یہ بتائیے کہ جیسے عبادات، ہماری ہر نیکی ایک عبادت ہے، اور
کیا یہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے، حلال روزی روٹی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بے شک رزق حلال کا کمانا وہ عین عبادت ہے، اور اس کے حصول کے لیے اپنے اہل و عیال کے نان نفقے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے رزق حلال کو تلاش کرنا اور اس تلاش میں جانا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور یہاں تک کہ اس راہ میں اگر کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، تو وہ شہادت کی موت کے منصب پر ہے۔ اتنا قیمتی اس رزق کو قرار دیا گیا ہے کہ آپ رزق حلال کی تلاش میں نکلیں۔ در حقیقت انسان صرف کوشش کرتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، انسان رزق نہیں حاصل کرتا، انسان کوشش کرتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ واہ، انسان کو صرف یہ حکم ہے کہ تم نکلو تلاش رزق حلال میں، وہ نکلتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان صرف کوشش کرتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ واہ واہ، کس کو کتنا دینا ہے رزق، کب دینا ہے رزق، وسعت عطا کرنی ہے، کم دینا ہے، زیادہ دینا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، چونکہ وہ خالق ہے اور وہ بہتر انداز میں جانتا ہے کہ کس کو کیا چیز کس وقت کتنی عطا کرنی ہے اور کیسے عطا کرنی ہے۔ لیکن انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے لیے رزق حلال کو تلاش کرے، اور اس تلاش کے لیے وہ نکلے اور جائے، اور یہ ایک جہاد ہے، یہ ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ راہ تلاش رزق میں اور تلاش رزق حلال کے لیے جب نکلتا ہے آدمی، تو یہ اس کا ایک جہاد ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ البتہ سمجھنا یہ ہے کہ رزق کیا ہے، خود رزق جو ہے وہ ہے کیا۔ یہ ایک ظاہری زندگی ہے، خلقت ہے انسان کی، اور اس کی ضروریات ہے، اور اس ضروریات کو بہرحال پورے ہونا ہے۔ حیوان کو بھی ضروریات زندگی ملتی ہے، نباتات کو بھی ضروریات زندگی ملتی ہے، جمادات کو بھی ضروریات زندگی ملتی ہے، اس کو بھی زندہ رہنا، اس میں بھی ایک حیات ہے، ایک نباتات ہے، اس میں بھی حیات ہے، اس حیات کے لیے بھی اس کو بھی پانی چاہیے، ہوا چاہیے، دھوپ چاہیے، تو اس کی زندگی کی ضروریات ملتی ہے، اور اللہ اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو انسان کو بھی جو ہے وہ حیوان کو بھی وہ بھی کہیں نہ کہیں سے تلاش کرتا ہے، انسان کو بھی ظاہری زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ رزق چاہیے، کھانے کے لیے چاہیے، تو وہ کھا لیتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، شعور عطا کیا ہے۔ اس عقل اور شعور کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کھانے جا رہے ہیں، جو لینے جا رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں۔ بالکل، کیا آپ نے کسی کا مال چھین کر کے کھا رہے ہیں، غصب کر کے کھا رہے ہیں، چوری کر کے کھا رہے ہیں، ظلم کر کے کھا رہے ہیں؟ تو یہ تو حیوان کرتا ہے، وہ جنگل میں نکلتا ہے، اس کو جب بھوک لگتی ہے چھین کے لے لیتا ہے، تو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس کے بچے رو رہے ہیں، کس کا وہ رہا، اس کو جو جانور ملتا ہے وہ ہر بڑا جو ہے وہ اپنے چھوٹے کو دباتا ہے اور کھا جاتا ہے۔ تو اگر آج کا انسان بھی یہی کر رہا ہے تو پھر جانور سے کیا فرق ہو؟ کہ ہر بڑا اپنی قوت و طاقت کا استعمال کر کے اور چھوٹے کا رزق جو ہے وہ خود چھین لیتا ہے، اور ظلماً وہ بیچارے جو ہیں بھوکے رہ جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے، اور جب وہ ناانصافی کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور ان کے پاس صحیح ان کا حق نہیں پہنچتا، تو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ مظلوم بیچارے جب کسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی سی برائیوں میں پڑ جاتا ہے، کسی کے گھر میں بھوک ہے، وہ جاتا ہے ایک سائیکل چوری کرتا ہے، بیچ کر کے چاہتا ہے کھا لوں، آپ نے جناب اس کو پیٹ دیا اور جیل میں ڈال دیا۔ در حقیقت سبب کیا ہے؟ اس نے کیوں اس کو ضرورت پیش آئی کہ جناب وہ ایک سائیکل چوری کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیا اس کے گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ بالکل۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر جو بیت المال کے مالک ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اس کے گھر تک وہ چیز کیوں نہیں پہنچی جو کہ مستحق تھا۔ بالکل۔ اس پر گفتگو جاری رکھیں گے، یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو یہ کنورسیشن کنٹینیو کریں گے۔
باران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم رزق حلال کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے علماء بیٹھے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ فصیح الدین سہروردی صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن. جی ماشاءاللہ. میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب آپ سے کہ اگر کسی ضرورت مند کی کوئی مدد کرے اور اسے شک ہو کہ جو پیسے انہیں ملے ہیں وہ حلال ذریعے سے نہ آئے, لیکن پھر بھی اگر وہ ان پیسے کو استعمال کرتا ہے اپنی ضرورت کی وجہ سے, تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کوئی کسی کی مدد کرتا ہے اور لینے والے کے ذہن میں یہ کہ اس کا پیسہ حلال کا نہیں ہے, بالکل یہی آپ نے فرمایا. دیکھیں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص قریب الموت ہے تو اس کے لیے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کرامی ہے, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, یہ قرآن کی آیت ہے. اگر جان بچانے کے لیے اگر تم استعمال کر لیتے ہو حرام اشیاء بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں معاف فرمانے والا ہے, اگر جان کا معاملہ ہے. اور اگر جان جانے کا معاملہ نہیں ہے تو پھر آپ کو طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا ہوگا. پھر آپ کو دیکھنا ہوگا سیدنا علی حیدر کرار کی ذات کو. پھر آپ کو دیکھنا ہوگا 8 اور 9 سال کے بچوں کو جو میدان کربلا کے اندر بھی موجود تھے. بھئی وہ تو حرام جا سکتے تھے نا, صرف چھوڑ دیتے چلے جاتے تو پھر حسین بھی کھڑے نہیں ہوتے. ان کو تو یہی کہا تھا یزید نے کہ آپ جتنا چاہیں جو چاہیں لے لیں, ہاتھ رکھ دیں اور جو کرنا ہے کرتے رہیں, ہم بھی بیٹھ جائیں گے آپ بھی کھاتے رہیے گا. مگر ایک شخص کھڑا ہوا اور زمانے اور تاریخ انسانی کو بتا دیا کہ کھڑے ہونا ایک قافلہ خود بنتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. وہ اسکول آف تھاٹ بن جائے گا. وہ پہلا نام تھا حسین کا, آج نظریہ بن گیا, آج اسکول آف تھاٹ بن گیا. تو بھئی نور رحمانی کو اور علی خان کو کرنا کیا ہے؟ میں جب اپنے والد گرامی سوال کرتا تھا علی بھائی کہ ابا جان میں اکیلا ہی کام کروں گا, تو ابا جان مجھے ایک بڑی پیاری مثال دیتے تھے. کیا تھی وہ مثال؟ یہ تھی کہ دیکھو بیٹا, جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں جلایا نا, تو ایک چھوٹی سی چڑیا تھی, چونچ میں پانی بھر, تو کسی نے چڑیا سے پوچھا کیا تمہارے اس طرح کرنے سے آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا میں یہ چاہتی ہوں کل قیامت کے دن میرا نام آگ جلانے والوں میں نہیں بلکہ بجھانے والوں میں سے. تو علی بھائی مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے ہمیشہ جو برائی کی آگ ہے وہ جلانی ہے. کسی بیوہ کا مال چھین کے میری مدد کی گئی, کسی یتیم کا مال چھین کے میری مدد کی گئی, کسی مستحق کا مال چھین کے مدد کی گئی, اب میرا ضمیر ہے کہ میں یہ کام کر لوں؟ روزہ تو سکھاتا ہی صبر ہے. واہ واہ واہ, کتنی خوبصورت. اسلام تو دیتا ہی بانٹنے کا نام ہے. جو علامہ صاحب نے بھی رزق کی بات کی, واٹ ڈز مین رزق, المفیدات کے اندر ہے رزق کا معنی بہت بڑا ہے, مفہوم ہے کہ ہر وہ چیز جو نفع دے وہ رزق ہے. اب عقل بھی, علم بھی, اولاد, نیک اولاد بھی, سبحان اللہ, آپ کا کوئی عظیم شاہکار بھی رزق ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو بانٹنے والے ہوتے ہیں, دینے والے نہیں. جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ. میں جب میں جاؤں علی بھائی, میں جاؤں دربار مصطفیٰ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ کا پیارا کون ہے؟ پوری کائنات اللہ کا دوست بننا چاہتی ہے, اللہ کس سے دوست رکھتا ہے؟ سمجھے سب کہ بھئی آپ نے روزہ یہ رکھا, فصیح بھائی نعت پڑھتے ہیں, علامہ صاحب علم دیتے ہیں, بھئی مقصد کیا ہے بیان کرنے کا؟ مقصد یہ کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں. یا رسول اللہ یہ بتائیے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں پوچھوں یا رسول اللہ کی حدیثوں میں, یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے, تو حدیثوں کی طرف سے آواز آتی ہے الکاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست. آپ اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے دکان میں موجود ہیں, صبح سے لے کر رات 12 بجے تک آپ اللہ کی عبادت میں مشغول. اب سنیے عبادت کا واٹ ڈز مین عبادت. عبادت ہے کیا؟ عبادت ہے ہر کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیا جائے. ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا جائے وہ عبادت. راستے سے کانٹا ہٹانا, اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو, عبادت. عبادت. کسی کو پانی پلانا, عبادت. اپنے حلال پیسوں سے کسی کی مدد کرنا, عبادت. میں مشکل میں ہوں, چاروں طرف سے کچھ نظر نہیں آتا, اب یہاں رک جانا بھی عبادت. کیا بات, جو آپ کا سوال تھا, یہاں رک جانا بھی عبادت, صبر دکھانا. اور مجھے رکنا کیسے ہے, مجھے توکل کیسے کرنا ہے؟ تو پھر آئیے سورہ ملک میں, اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن.
ذرا سنیے آپ کے نا دل جو ہے نا وہ ایسے رونگٹے کھڑے ہوئیں گے اور دل ایسا ہل جائے گا. اولم, اللہ کا ارشاد دیکھیے, اللہ آپ سے مخاطب ہے, مجھ سے مخاطب ہے, چینل کو دیکھنے والوں سے مخاطب ہے. اولم یرو, کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے اپنے پر بچھا لیتے ہیں ہوا میں, اور کون ہے جو انہیں گرنے نہیں دیتا؟ اللہ هو الرحمن. جب رحمان پرندے کو گرنے نہیں دے سکتا تو اشرف المخلوقات کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو قمر صاحب پھر اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم ایسے بہت سے مثال دیکھ چکے ہیں کہ جو لوگ 2 نمبر ذریعے سے اپنے پیسے کماتے ہیں, غلط طریقے سے اپنے پیسے کماتے ہیں, وہ کسی نیک کام میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں, ان پیسوں کو کسی حلال کام میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کا کیا ہوتا ہے پھر, اس کا کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جو ہر چیز اپنے زمان اور مکان کے ساتھ طے ہوتی ہے. آپ نے پہلے جو سوال کیا تھا وہاں سے کہ ایک شخص آتا ہے, وہ کسی کو, کوئی شخص مستحق ہے, غریب ہے, اس کو کوئی مدد کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ مستحق ہے تو اس کی مدد کر رہا ہے. اب یہ دونوں کے الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. وہ جو مستحق شخص ہے اس پر یہ لازم نہیں ہے, یہ فرض نہیں ہے کہ وہ جستجو کرے, تحقیق کرے کہ تم جو پیسے مجھے دے رہے ہو وہ کہاں چلائے. یہ اس کی ذمہ داری نہیں کسی صورت میں, اس کے اوپر یہ فرض نہیں. اور دوسری بات یہ, اس کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان اور مومن کے لیے بری رائے قائم کر کے یہ سوچے کہ یہ حرام کا پیسہ دے رہا مجھے, یہ بھی اس کو حق نہیں. الا یہ کہ اس کو یقین ہو, اس کو معلوم ہو کہ یہ شخص دینے والا جو ہے وہ خود مثلا شراب بیچتا ہے, مثلا جو ہے نا وہ حرام کام کرتا ہے, جو بھی. اگر اس کو اس بات کا یقین ہے تو بے شک وہ پھر وہاں پر صبر کرے, نہ لے, ٹھیک ہے, اللہ اس کو کہیں نہ کہیں سے اس کی مدد کر دے گا. لیکن اگر اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے تو اپنے مومن بھائی کے لیے, اپنے مسلمان بھائی کے لیے بری رائے قائم کرنا یہ خود گناہ کبیرہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, قرآن کی آیت ہے. یہ آپ کو, اگر آپ نے اس کے لیے بری رائے قائم کی تو یہ بھی گناہ ہے. واہ واہ واہ. آپ نے کیسے سوچا ایک آدمی آپ کے پاس آ کر کے آپ کی مدد کر رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں یہ حرام کا پیسہ تو نہیں لایا, آپ نے اس کے لیے بری رائے قائم کی, یہ آپ نے گناہ کیا ہے اور آپ کے اوپر یہ فرض نہیں ہے. تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں, ٹھیک ہے. صرف ایک صورت اس کے پاس ہے کہ اگر اس کو یقین کامل ہے یا اس کے علم ہے کہ یہ شخص دینے والا جو ہے صبر کر لے, وہ صبر کر لے, ٹھیک ہے, اللہ اس کو دوسرے راستے دے گا. اب آئیے آپ کا دوسری بات کہ جناب رشوتیں لے کر کے حرام ذرائع سے پیسہ تو آ گیا. اب ان لوگوں کی ایک نیچر ہے, وہ نیچر کیا ہے, مسجد, مدرسہ, امام بارگاہ, علماء, یہ 4 لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ اس کو پتہ یہ سب ضرورت مند ہوتے ہیں اور ان کو جناب پیسے دے کر کے اپنا کمایا ہوا حرام حلال میں چاہتے ہیں تبدیل کر لیں. یہ ان کی نیچر ہے, یہ ان کی سوچ ہے, ان کی فطرت ہے, ان کے ذہن میں. گئے جناب, وہ کسی مسجد کو دیکھا, ان کا یہ بنا دیتے ہیں مسجد جناب. اب وہاں کے جو مسجد کے کمیٹی کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی جناب اس سے اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے بنوا دیا. اب وہ اپنا اس نے جناب وہ 5 کروڑ روپے جو اس نے حرام سے کمائے ہیں, اس نے 5 لاکھ روپے لگا کر کے اپنا حلال کرنے کی کوشش کی. تو ایسی صورت کوئی بھی نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کا حرام جو ہے وہ حلال میں تبدیل ہو جائے. یا بعض علماء کے پاس چلا گیا, جناب ہم نے زکوٰۃ یا خمس نکال دیا, ہم نے یہ دے دیا, یہ جناب یہ کر لے, یہ ہم مدرسے میں جناب اتنا ڈونیشن دے دیتے ہیں, اور جناب جا کر کے وہ یہ سوچے کہ جی میں نے اپنا پیسہ حلال کر لیا ہے. قطعی صورت میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ حرام حرام رہے گا, غلط غلط رہے گا, وہ غلط صحیح. لیکن دوبارہ سے میرا سوال اسی بات پہ آ جاتا ہے کہ اگر مسجد کی کمیٹی والوں کو پتا ہے کہ یہ غلط سورسز سے پیسے آ رہے ہیں تو کیا انہیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, ان کو ہی منع کر دینا چاہیے کہ ہم ان کی ذمہ داری ہے. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے نا, ہر شخص وہ والی بات ہے کہ ایک بہت انتہائی معذرت کے ساتھ ہر جگہ پر ایک آدمی جو ہے نا وہ ایسا رکھ لیتے ہیں کہ بتاؤ کیسے حلال ہوگا, مساجد میں ہو یا امام بارگاہ میں, تو وہ سب جگہ پر. بالکل بالکل, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے لیے غلط طریقے سے, چونکہ ان کے پاس خوف خدا نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے, اور یہ بہرحال یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس طریقے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو سکتی. طریقے سے ایکسپلین کریں. فصیح الدین سہروردی صاحب کے چہرے پر بڑی روحانی سی اسمائل ہے. جناب میں بڑا محظوظ ہو رہا ہوں علامہ صاحب کی گفتگو سے. بالکل.
آپ سے گزارش ہے ایک پیاری سی نعت ہو جائے. میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں. میں ہوں بے رسول پیلی ہے، میں ہوں بے رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں. کر مدینے کی بات اے واعظ، مدینے کی بات اے واعظ، چھوڑ حور و قصور کی باتیں، چھوڑ حور و قصور کی باتیں. بے کہے سب وہ جانتے ہیں صبا، بے کہے سب وہ جانتے ہیں صبا، اس دل ناصبور کی باتیں، اس دل ناصبور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں.